روشنی کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ پیرس کی تاریخ کا شاید یہ سب سے بڑا فیسٹیول تھا جو کسی زندہ آدمی کے اعزاز میں منعقد کیا گیا۔ یہ 1881 کا واقعہ ہے۔ تقریبات کا آغاز 25 فروری کو ہوا اور 3 دن تک جاری رہا۔ کسی سیاسی، سماجی اور ادبی شخصیت کا سوگ تو 3 دن منایا ہی جاتا ہے، لیکن کسی کی زندگی میں ایسا عقیدت بھرا جشن اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ 27 فروری کو فرانس کی تاریخ کی سب سے بڑی پریڈ کا اہتمام کیا گیا۔ شہر کے مختلف حصوں سے لوگ مارچ کرتے ہوئے پیرس کے مرکزی حصے میں جمع ہوئے اور پھر ایک بڑے ہجوم کی شکل میں ایک خاص ترتیب میں قدم ملاتے ہوئے اس کے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ آج اس نامور، چہیتی، مقبول شخصیت کی 79ویں سالگرہ تھی۔ لوگوں کا ہجوم اس کی کھڑکی کے سامنے سے 6 گھنٹے تک گزرتا رہا۔ پریڈ میں شامل لوگوں نے اپنے سینوں پر وہ پھول لگایا ہوا تھا جو اس کے کردار کوسٹے کو بہت پسند تھا، اور یہ پھول کارن فلاور تھا۔ وہ 6 گھنٹے کھڑکی میں بیٹھا لوگوں کے عقیدت بھرے سلام کا جواب دیتا رہا۔ لوگ نعرے لگا کر اپنی محبت کا اظہار کرتے رہے۔ 22 مئی 1885 میں اچانک اس کی بیماری شدت اختیار کر گئی اور وہ فوت ہو گیا۔ 20 لاکھ لوگوں نے اس کی آخری رسومات میں شرکت کی اور اسے پینتھون کے قبرستان میں الیگزینڈر ڈیومس اور ایمل زولا کے پہلو میں دفنایا گیا۔ اس مقبول شخصیت کا نام وکٹر ہیگو تھا۔ وکٹر ہیگو فرانس کا سب سے بڑا شاعر، ناول نگار، ڈرامہ نویس، جمہوریت پسند سیاسی شخصیت، فلاحی کارکن اور روحانی تحریک کا سرگرم رکن بلکہ جانا مانا جاتا ہے۔ وکٹر میری ہیگو 26 فروری 1802 میں بیساکون شہر میں پیدا ہوا۔ اس کا والد نیپولین کی فوج میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ باپ کی نوکری کی وجہ سے اسے مختلف علاقوں میں وقت گزارنا پڑا۔ اس سے اسے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ وہ فرانس کے مختلف علاقوں کے مسائل سے آگاہ ہوتا چلا گیا، جنہیں اس نے اپنے آنے والے ناولوں میں بڑے احسن طریقے سے پیش کیا ہے۔ اس کی ماں شوہر کی سفری نوکری سے بددل ہو کر پیرس میں قیام پذیر ہو گئی۔ وکٹر ہیوگو بھی اپنی تعلیم کے سلسلے میں اس کے پاس رہ گیا۔ ماں نے اسے کیتھولک چرچ میں تعلیم دلائی۔ ایک عمر تک تو وہ کیتھولک نظریات سے متفق رہا، مگر پھر وہ منحرف ہو گیا اور ساری عمر منحرف رہا۔ 1872 میں ایک اخباری نمائندے نے اس سے پوچھا، کیا آپ کیتھولک ہیں؟ اس نے جواب دیا، نہیں، بالکل نہیں، میں تو ایک آزاد سوچ رکھنے والا آدمی ہوں۔ اس نے اپنی وصیت میں لکھا کہ مجھے ان مذہبی رسومات کے مطابق قبر میں نہ اتارا جائے۔ اس کے باوجود وہ اپنے انداز میں ایک مذہبی آدمی تھا جو دعا، خدا اور طاقت پر یقین رکھتا تھا۔ وکٹر ہیوگو کو موسیقی سے بہت دلچسپی تھی۔ وہ بیتھوون کی موسیقی کا دیوانہ تھا۔ وکٹر ہیوگو رومانی تحریک سے بہت متاثر تھا۔ چنانچہ 21 سال کی عمر میں جب اس کی شاعری کی پہلی کتاب اوڈیسیٹ پوسس ڈائورسس چھپی تو اس نے دیپاچے میں نوجوان شاعروں سے کہا کہ انہیں کلاسیکل طرز اسلوب سے بغاوت کرنا چاہیے اور رومانیت تحریک میں شامل ہونا چاہیے۔ اس کتاب نے اسے راتوں رات بڑا شاعر بنا دیا۔ گلی گلی اس کی نظموں کی دھوم مچ گئی۔ یہ بات شاہی دربار تک پہنچی اور لوئس چاہم نے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ اس کتاب کے بعد وکٹر ہیوگو کی اوپر تلے 4 کتابیں آئیں اور اسے فرانس کا سب سے بڑا شاعر تسلیم کیا گیا۔ 1829 میں وکٹر ہیوگو کا اہم ترین نثری کارنامہ سامنے آیا اور اس کا ناول دی لاسٹ ڈیز آف کمانڈنٹ
مین تھا، اس کا نام سرگرشت اسیر کے نام سے اردو میں ترجمہ بھی ہوا تھا، جو سعادت حسن منٹو نے حسن عباس کے ساتھ مل کر کیا تھا۔ یہ ایک بہت اہم کتاب تھی جس نے بعد میں آنے والے ناول نگاروں پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ وکٹر ہیوگو کا دوسرا اہم ترین ناول نوٹر ڈیم ڈی پیرس تھا، جس نے ساری دنیا کے ادبی حلقوں میں تہلکہ مچا دیا۔ اس ناول کا مرکزی کردار نوٹر ڈیم چرچ کا کبڑا خدمت گزار کیو سی موڈو ہے، جو چرچ کے بڑے پادری کلاڈ فلورو کا وفادار خدمت گزار ہے۔ اس ناول کا ترجمہ بہت سی زبانوں میں کیا گیا ہے۔ اس پر بہت سی فلمیں اور ٹی وی سیریز بنائی گئی ہیں۔ نوٹر ڈیم کا کبڑا کے بعد وکٹر ہیوگو کا اہم ترین کام جس پر اس نے پورے 17 سال کام کیا، وہ اس کا لافانی ناول لا میزریبلز ہے، جس کا انگریزی ٹائٹل میزریبل ونس ہے، جو نیپولیم سویم کے فرانس میں بسنے والے لوگوں کی اخلاقی، سیاسی، مذہبی اور ذہنی زندگی کا آئینہ ہے۔ غربت، بھوک، دھتکارے ہوئے لوگوں کی داستان ہے۔ نیپولیم سویم کے ظلم و ستم، اندھے قوانین، جمہوریت پسند جیالوں کی جد و جہد کی کہانی ہے۔ اس بڑے ناول کے بعد وکٹر ہیوگو کے 3 ناول دی مین ہو لافس، ٹوائلرس آف دا سی اور 90 کے نام سے چھپے، جنہیں بہت پذیرائی ملی۔ وکٹر ہیوگو نے بے شمار پمفلٹ لکھے جو آزادی کے حق اور بادشاہت کی مخالفت میں تھے، جن کی وجہ سے اسے جلا وطن بھی ہونا پڑا۔ ڈرامے لکھے، اوپراز لکھے، جس سے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ وکٹر ہیوگو کی سیاسی زندگی اتنی ہی بھرپور ہے جتنی اس کی تخلیقی زندگی تھی۔ اس نے ملک کی سیاست اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ فرانس حکومت کے ظالمانہ، اندھے قوانین، چرچ کی بڑھتی ہوئی حاکمیت اور مذہب کے کٹر پن کے خلاف بھرپور لکھا۔ وکٹر ہیوگو پہلا آدمی تھا جس نے پھانسی کی سزا کے خلاف احتجاج کیا۔ الیکشن میں جیت کر جب وہ قومی اسمبلی میں پہنچا تو سزائے موت کے قانون کے خلاف اس نے بلند آواز بلند کی۔ وکٹر ہیوگو جمہوریت پسند انقلابی لیڈر تھا۔ عوام دوستی اس کے رگ و پے میں رچی بسی تھی۔ 3 مسلسل ناکامیوں کے بعد وہ فرانس اکیڈمی کا ممبر بنا۔ اس نے پریس کی آزادی کا نعرہ بلند کیا اور ادیبوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ پولینڈ کی خود مختاری کے حق میں تقریریں کی۔ 1851 میں نیپولیم سویم جب سارے اختیارات کا مالک بن بیٹھا تو اس نے اسے ڈکٹیٹر قرار دیا، مخالفت کی اور جلا وطنی کی زندگی اختیار کی۔ 1870 تک فرانس میں واپس نہ آیا، حالانکہ 1859 میں نیپولیم سویم نے اسے وطن واپس آنے کی اجازت دے دی تھی، مگر وہ واپس نہ آیا۔ 1870 میں فرانس واپس آیا تو لوگوں نے فوراً اسے اسمبلی کا ممبر منتخب کر لیا اور سینٹ میں جگہ دلا دی۔ وکٹر ہیوگو نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی، جمہوریت پسند عوام کا ساتھ دیا۔ لا میزریبل میں جا بجا جمہوریت پسند عوام کے مظاہرے اور جلوس اس کا ثبوت ہیں۔ اپنے عہد کی عدالتوں کا مذاق اڑایا، ناانصافیوں کی طرف اشارہ کیا، بھوک پیاس کے ہاتھوں دم توڑتی عوام کا دکھ بیان کیا۔ اس کے ناول کے کردار اسی فرانس کی تقدیریں ہیں جو غربت اور افلاس کے بوجھ تلے دم توڑ رہا تھا۔ روس کے عظیم ادیب ٹالسٹائی نے وکٹر ہیوگو سے گہرا اثر قبول کیا۔ ٹالسٹائی نے جب فرانس کا دورہ کیا تو وکٹر ہیوگو سے مل کر اس نے بڑے فخر کا اظہار کیا۔ وکٹر ہیوگو کے خیالات
جان کر مجھ میں بہت تبدیلی آئی ہے اور میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے، یہ ٹالسٹائی نے وکٹر ہیوگو سے ملنے کے بعد کہا تھا۔ وکٹر ہیوگو جیسا شخص صدیوں میں جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، انسانوں کے سماجی نظام کے اس نے فرسودہ نظام کو ڈٹ کر للکارا، جو خوشحالی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگتے لوگوں کے اندر جھانک کر اس نے دیکھا۔ یہ اس کے تمام ناول انسانی معاشرے کی سب سے بڑی دستاویز ہیں۔ یہ ناول نیکی اور بدی کی کہانی ہے، سماجی ناانصافیوں کا ایک ضرمیزہ ہیں، فرانس کے لوگوں کے ذہن میں رینگتے انقلاب کا ایک خواب ہے، ایک ایسی کہانی ہے جو کل کی طرح آج بھی زندہ جاوید ہے۔ وکٹر ہیوگو کو گئے ہوئے صدیاں بیت گئی، لیکن اس کے ناول آج بھی کچلے دبے پسے بھوک اور افلاس کے مارے لوگوں کو سچائی، حق اور خوشحالی کی راہ دکھا رہے ہیں۔ خدا حافظ، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔